بسم الله الرحمن الرحيم. على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اصل آخرت ہے، دنیا کی کوئی چیز بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے پاس امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے لینا ہے. انسان کے پاس مال وہ بھی ختم، انسان کی صحت وہ بھی ختم، جسم بھی امانت ہے یہ بھی ختم. دنیا عارضی ہے، اصل آخرت ہے. اور اس دنیا میں اصل زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی. محبت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. انسان کے اس مقصد کے حاصل کرنے میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقصد یہی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں وہ لذت کیف جو اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے ہمیں نہیں ہے. ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جس محبت اور جس کیف سرور کے ساتھ ذکر تلاوت اللہ والے کرتے ہیں ہمیں وہ حاصل نہیں. اس کا مطلب ہے کہ مقصد جب یہی ہے، قانون تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان پیدا ہوا ان کو فوراً یہ مقصد مل جانا چاہیے. اس مقصد کا نتیجہ اور ثمرہ مل جانا چاہیے. تو جب نہیں مل رہا تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ اس مقصد تک پہنچنے میں جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ انسان کی روحانی بیماریاں ہیں. کیونکہ انسان جسم اور روح سے بنا ہے. جس طرح انسان کے ظاہری یہ جو جسم ہے اس میں کچھ بیماری ظاہری ہیں، کچھ بیماری ایسی ہے جو باطنی ہے. بعض بیماریاں انسان کے ظاہری جسم میں ہوتی ہیں اور بعض بیماریاں انسان کے باطنی چیزوں میں ہوتی ہیں. ظاہری جسم میں پھوڑا نکل آیا، کوئی عضو ٹوٹ گیا، کہیں زخم ہو گیا، تو ظاہری جسم میں یہ بیماری ہے. اور انسان کے باطن میں بھی اندر
جسم کے باطن میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، گردہ خراب ہے، دل کا کوئی مرض ہے، یا کوئی اندر کوئی معدے کا مسئلہ ہے، یہ انسان کے جسم کے اندر کی بیماریاں ہیں۔ اسی طرح یہ جو روح ہے اس کی بھی کچھ ظاہری بیماریاں ہیں، کچھ باطنی بیماریاں ہیں۔ جس طرح ظاہری جسم تبھی پورا کام کر سکتا ہے جب اس کا ظاہری جسم بھی ٹھیک ہو، کہیں زخم نہ ہو، کہیں پھوڑا نہ ہو، کوئی عضو کٹا ہوا نہ ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور باطن بھی ٹھیک ہو، گردہ کام کر رہا ہو، جگر کام کر رہا ہو، دل ٹھیک کام کر رہا ہو، معدہ ٹھیک ہو، تو انسان کی صحت مند معلوم ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت قوت پوری ہوتی ہے۔ روح کی بھی ظاہری بیماریاں ہیں۔ ظاہری بیماریاں نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نظری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ ظاہری بیماریاں ہیں۔ روح کا ان ظاہری بیماریوں سے بھی صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اور کچھ باطنی بیماریاں ہیں انسان کے اندر جس کا دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ انسان کے اندر حسد ہے، کینہ پیدا ہو گیا، تکبر ہے، حب جاہ ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، کسی فرد کی محبت، یہ محبتیں حسد، کینہ، بغض، تکبر وغیرہ یہ اندر کی بیماریاں ہیں، روح کے اندر کی بیماریاں ہیں۔ کیونکہ انسان کی زندگی میں اصل روح ہے۔ جس طرح ظاہری جسم، جو انسان کا جسم ہے، ظاہری بھی صحت مند ہو اور اس کا اندر بھی صحت مند ہو تو یہ انسان بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اسی جسم کے ذریعے سے۔ اسی طرح انسان کا باطن، انسان کی روح، وہ بھی ظاہری امراض سے صحت مند ہو اور باطنی امراض سے بھی صحت مند ہو، تب یہ اپنے مقصد کو پہنچ سکتی ہے۔ مقصد اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، محبت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا۔ جس طرح انسان کو اس ظاہری جسم میں کوئی مرض لاحق ہو جائے، چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں، تو انسان بے چین ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا انگلی میں کوئی خراش آ جائے، کوئی کانٹا چبھ جائے، کتنا بے چینی ہوتی ہے، فوراً اس کی صحت تک علاج کی کوشش کرتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے۔ اور اگر اندر کا پتہ چل جائے کہ میرے گردوں کا مسئلہ ہے، میرے دل کا مسئلہ ہے، میرے معدے کا مسئلہ ہے، پتہ چل جائے تو ایسی صورت میں انسان بے چین ہو جاتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کسی طرح اس باطن کا علاج ہو جائے، مال خرچ کرتا ہے، اسباب پورے اختیار کرتا ہے۔ اس سے زیادہ ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم روحانی امراض کا علاج کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مریض ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ مریض ہے جس کو اپنے مرض کا احساس نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسے علاقے میں پیدا ہوا کہ وہاں سارے کے سارے مریض ہیں، مثال کے طور پر ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے کسی کے بھی، تو جب آدمی نے آنکھ کھولی، پیدا ہوا، آنکھ کھولی، دیکھا کہ اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کرتا، اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کرتا، کسی کا ہاتھ کام نہیں کرتا، تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں مریض نہیں ہوں،
یہ ہوتا ہی ایسے ہے، یعنی اس کو اپنے مرض کا احساس ہی نہیں ہے، ماحول میں مریضوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ آدمی بھی کبھی اپنے مرض کے علاج کے بارے میں فکر مند نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا مریض وہ ہے جس کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا مرض ہے، یہ اصل نہیں ہے، میں مریض ہوں۔ صحت مند آدمی اور طرح ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا علاج نہیں کرانا چاہتا۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ فلاں ڈاکٹر، فلاں حکیم، فلاں طبیب یہ اس مرض کا ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہے، وہاں تک جا بھی سکتا ہے، لیکن نہیں جاتا تو یہ اس مریض کو لوگ بے وقوف کہیں گے، نادان کہیں گے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں مریض ہوں، اس کو پتہ ہے فلاں آدمی طبیب ہے، حکیم ہے، وہ علاج کرتا ہے، اس کے پاس جاتا نہیں۔ اسی طرح یہ جو روحانی مریض ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا، ہر بندے کے اندر حسد ہے، ہر بندے میں کینہ ہے، ہر بندے میں بغض ہے، عداوت ہے، دشمنیاں ہیں۔ تو یہ آدمی قصوروار ہے، لیکن ایک درجے کا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو پتہ ہے کہ تکبر ایک مرض ہے، میرے اندر پتہ نہیں ہے یا نہیں، یہ ایک اندر کا مرض ہے، میں ظاہری جو میرے امراض ہیں وہ پائے جا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ میں اندر کا بھی مریض ہوں۔ جس طرح انسان کے خون نہ بن رہا ہو جسم کا تو اس کو ظاہری طور پر پتہ چلتا ہے کہ میں ظاہری مریض بنتا جا رہا ہوں، لگتا ہے میرے جگر کا کوئی مسئلہ ہے، میرے معدے کا کوئی مسئلہ ہے، فوراً اپنے باطنی مرض کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہے نماز لازم ہے، میں نہیں پڑھتا، روزہ لازم ہے، میں نہیں رکھتا، سچ بولا جاتا ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، غیبت یہ ایک مرض ہے، میں غیبت میں مبتلا ہوں، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں متکبر ہوں، میرے اندر دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے۔ اب یہ آدمی اگر اپنا علاج نہ کرائے اور اس کو پتہ ہو کہ ان روحانی امراض کے معالج موجود ہیں، اب یہ اگر علاج نہ کرائے تو ایسی صورت میں یہ دو گنا قصوروار ہیں۔ جس طرح ظاہری جسم کا جو مریض ہے اس کے طبیب کے علم کے بعد اگر علاج نہیں کراتا تو وہ دو گنا مریض ہوتا ہے۔ تو روحانی امراض کے لیے بھی اگر علاج نہیں کراتا تو دو گنا مریض ہے۔ اس میں ایک غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جس طرح کوئی آدمی اپنا علاج خود کرنے لگ جائے، میرے معدے کا مسئلہ ہے، میں خود ہی جڑی بوٹیاں نکال کر اس کو رگڑ کر کھانے لگوں، کسی ماہر سے مشورہ نہ کروں، یا میرے جسم پر کوئی زخم ہے تو میں خود ہی اس کا علاج کرنے لگ جاؤں، تو اس میں بہت قوی خطرہ ہے کہ میرا یہ مرض بڑھ جائے، بگڑ جائے۔ تو اسی طرح روحانی امراض کے لیے بھی اگر آدمی یہ سوچے کہ میں خود اس جھوٹ سے بچنے کا علاج کر لوں گا، خود میں غیبت سے بچنے کا علاج کر لوں گا، خود میں تکبر کا علاج کر لوں گا، خود میں حسد کا علاج کر لوں گا، یہ آدمی بھی، وہ آدمی تو ظاہری جو مریض ہے وہ پھر بھی صحت مند ہو سکتا ہے، لیکن باطنی مریض جو اپنا علاج خود تجویز کر لے یہ زیادہ مریض ہوگا، کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن یہاں تعلیم کرا رہے تھے، جمعے والے دن، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان تھا، وہ پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کا اصول ہے کہ ڈاکٹر
جب مریض ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے مرض کے علاج کے لیے دوسرا ڈاکٹر تجویز کرتا ہے، خود اپنے مرض کا علاج نہیں کرتا۔ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ جس کے گردے میں پتھری ہو اور وہ خود ہی لیٹ جائے، خود ہی اوزار اٹھا لے اور خود ہی اپنے آپ کے آپریشن کر کے پتھری نکالنے لگ جائے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی دل کا اسپیشلسٹ ہو اور اس کو خود کو دل کا مسئلہ بن جائے، وہ خود اپنا آپریشن کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر ہمیشہ اس کو کوئی بھی مرض لاحق ہو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یعنی جس کو پتہ ہے کہ یہ روحانی مرض ہے اور وہ خود اس کا علاج بھی کرتا ہو دوسروں کا، لیکن اپنا علاج پھر بھی کسی اور سے کرانا پڑتا ہے۔ تو جو خود علاج نہ کر سکتا ہو اس کے لیے دوسرا معالج تلاش کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ساری میری ابتدائی اور تمہیدی باتیں ہیں جس میں میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم مریض ہیں۔ ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کے اندر وہ کیف و سرور نہیں ہے جو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر کیف و سرور اور خاص ایک لذت تھی، وہ ہماری نماز میں نہیں ہے۔ اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو زبان ہماری یہاں چل رہی ہوتی ہے، دماغ کسی اور جگہ ہوتا ہے، ہمیں اس تلاوت کی حقیقت نہیں مل رہی۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جھوٹ کا میں مریض ہوں، جھوٹ بہت بولتا ہوں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ میں غیبت بہت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگر ہمیں اس علاج کا فکر نہیں ہے تو اس صورت میں ہم دو گنا مجرم ہیں۔ ہمیں اس راستے تک پہنچنے کے لیے علاج کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر تکبر ہے، کوئی کہے بڑا متکبر ہے، ہمیں غصہ لگتا ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں کوئی کہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہمیں غصہ لگتا ہے۔ ہم غیبت کرتے ہیں، کوئی ہمیں کہے کہ بڑا غیبت کرنے والا ہے، ہمیں غصہ لگتا ہے۔ اس وجہ سے ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے، مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ رکاوٹیں ہیں، ہم نے ان کو دور کرنا ہے۔ ہمیں خود کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے اندر کیا مرض ہے۔ تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک آدمی رہتا تھا، بڑے عرصے سے وہاں رہ رہا تھا۔ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ لوگوں کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم یہاں آئے ہو، پڑے رہتے ہو، کھانے پینے کے چکر میں ہو، ذکر صحیح نہیں کرتے، تلاوت صحیح نہیں کرتے، یعنی ان کے اعمال پر ان کو ڈانٹ رہا تھا۔ اب جو خانقاہ میں رہنے والے وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ واقعی یہ شیخ کی صحبت میں اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں تو واقعی یہ کامل آدمی ہیں، ہمارے اندر یہ مرض موجود ہوگا۔ اس کو جواب کوئی نہیں دیتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا، انہوں نے سنا بھی یہ ڈانٹ رہا ہے، اس کو بلا کر فرمایا کہ تیرے اندر تکبر ہے، لہٰذا تیرے علاج کی ضرورت ہے۔ آج کے بعد آپ نے یہ جو خانقاہ میں آئے ہوئے اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں، آپ نے ان کے جوتے سیدھے کرنے ہیں۔ تو ان کو جوتا سیدھا کرنے پر لگا دیا۔ اب اس مرض کا خود کو تو اس کو احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اللہ والوں نے جب دیکھا ان کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر تکبر ہے، تو اب جوتا سیدھے کر رہے ہیں۔ ایک عرصہ تک جوتا سیدھے کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر ایک دن فرمایا کہ
یہ دوائی بھی آپ کو نقصان دے رہی ہے، یہ علاج بھی آپ کو نقصان دے رہا ہے، آپ ذرا اس علاج کو چھوڑ کر دوسرا آپ کا علاج شروع کرتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ایک آدمی جوتے سیدھے کر رہا ہو، ہم تو کہتے ہیں بڑا متواضع آدمی ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ تو اتنے عرصے سے جوتے سیدھے کر رہا ہے، اب تیرے دل میں آ رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا متواضع ہوں کہ میں جوتے سیدھے کر رہا ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں۔ تو اس مرض کا علم تو شیخ کو ہوا، انہوں نے فرمایا کہ یہ کام بھی چھوڑ دے، اب تیرے ذمے ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جب سلام پھرے کھڑے ہو کر اعلان کیا کرو کہ میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، آپ سارے دعا کریں میری تکبر کی بیماری ختم ہو جائے۔ تو ان کو اس کام پر لگایا۔ یہ جو تکبر ہے یہ اللہ کی محبت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کا پتہ شیخ کو چلتا ہے۔ ہر آدمی خود کو متکبر اگر کوئی کہہ دے غصہ لگ جاتا ہے تو اپنے تکبر کو کیسے محسوس کرے گا؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو کسی نے اوپر سے کوڑا ڈال دیا، سارے کپڑے خراب ہو گئے، تو کہتے الحمدللہ۔ اب جس میں تکبر ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے وہ میرے کپڑے خراب کر دیے، کون تھا؟ پیچھے پڑ جاتا اور اس کی صحیح اصلاح کرتا۔ لیکن فرمایا الحمدللہ۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ پر تو گندگی ڈالی، انہوں نے کوڑا ڈالا، آپ کس بات پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ میرا سر اس بات کا مستحق تھا کہ اس پر آگ برسائی جائے، یہ اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے چھوٹا امتحان لیا، بڑے امتحان میں نہیں ڈالا، بس صرف کوڑا ڈال دیا، آگ نہیں ڈالی۔ تبھی تو ان کو وہ نماز نصیب تھی نا جو میں نے پچھلے مجلس میں عرض کی، نماز کی حقیقت ان کو تبھی نصیب تھی کہ اندر سے یہ تکبر صاف ہو چکا تھا۔ آج میں ساتھیوں کو سنا رہا تھا، کوفہ کے اندر ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فقیہ بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے، متصوف۔ تو کسی حاسد نے، دشمن نے ان کے خلاف کیس کر دیا، تو پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے نکلی۔ تو پوچھتے پوچھتے کوفہ کے اس محلے میں جب پہنچی، اسی محلے میں ایک دوسرے رہتے تھے بزرگ، ان کا نام تھا ابراہیم تیمی۔ یہ ابراہیم نخعی کے نام سے تھے، وہ ابراہیم تیمی کے نام سے تھے۔ انہوں نے پوچھا ابراہیم کا گھر کون سا ہے؟ آگے انہوں نے نخعی یا تیمی یہ جو نسبت تھی یہ نہیں لگائی، محض ابراہیم کا نام پوچھا، کسی نے بتا دیا کہ یہ والا گھر ہے، وہ ابراہیم تیمی کا گھر بتا دیا۔ پولیس آئی، انہوں نے پوچھا آپ کا نام ابراہیم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ابراہیم میرا نام ہے۔ گرفتار کر لی، حالانکہ یہ بات وہ سن چکے تھے کہ ابراہیم نخعی کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور ان کو پولیس پکڑ رہی ہے، لیکن کچھ نہ بولے۔ پولیس لے گئی۔ یہ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، بڑا ظالم، اور اس کی جیل بھی ایسی کہ اس کی نظیر پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کی جیل کا کوئی کمرہ نہیں تھا، صرف 4 دیواری اونچی، اسی کے اندر سخت سردی میں بھی آسمان کے نیچے اور سخت دھوپ میں بھی آسمان کے نیچے۔ اب ابراہیم تیمی کو وہاں جا کے اسی حویلی میں بند کر دیا۔ اب وہیں کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے آ گئے؟ وہ تو ابراہیم نخعی کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ انہوں نے فرمایا خاموش رہو، چپ رہو۔ ابراہیم نخعی
وہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور ایک کثیر تعداد لوگوں کی ان سے نفع اٹھا رہی ہے۔ وہ تو فقہ پڑھاتے ہیں، لوگ ان سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ اگر وہ گرفتار ہو گئے تو پھر علم کا یہ سلسلہ رک جائے گا۔ آپ خاموش رہو، بتانا کسی کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان کی جگہ آ گیا۔ کتنا بڑی قربانی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ رات دن وہیں گزار رہے ہیں، سخت سردی میں بھی، سخت گرمی میں بھی۔ حالت یہ ہو گئی، ایک دفعہ ان کی والدہ ان کو ملنے کے لیے آئی تو ابراہیم کا نام پوچھا تو آگے پہچان نہ سکی۔ کمزوری اور اس شدت کی گرمی یا شدت کی سردی کی وجہ سے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کی شکل بھی بدل چکی تھی، اتنا کمزور ہو چکے تھے۔ ان کو بھی انہوں نے تسلی دی کہ آپ صبر کریں۔ حد نہیں ہے مجاہدے کی۔ آخر کار اسی چار دیواری سے، اسی حویلی سے، اسی جیل سے ابراہیم تیمی کا جنازہ نکلا۔ آخر دم تک انہوں نے نہ بتایا کہ میں ابراہیم تیمی ہوں، ابراہیم نخعی اور ہیں۔ یہ اندر جب مر جاتا ہے نا، تکبر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال عبادت کی جو لذت ہے، عبادت کی جو اصل ہے، وہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے بعد ملتی ہے۔ اس وجہ سے کوئی آدمی محض خود اپنے طور پر عبادت کر کے، خود کوئی آدمی اپنے طور پر ذکر کر کے، اپنے طور پر مجاہدے کر کے یہ محبت کے راستے کو طے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور قانون بتایا ہے سب سے پہلے انبیاء کو بھیج کر پھر امت کو بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے ہے، ان کی اولاد بعد میں آئی۔ یہ بتا دیا کہ رہنمائی کے بغیر کوئی یہ راستہ طے نہیں کر سکتا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ نماز کی لذت ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت اگلے دن ہم پڑھ رہے تھے، باب صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میرے والدین زندہ ہو جائیں، والدین کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اماں ہے ام رومان رضی اللہ عنہا۔ میرے والدین قبر سے اٹھیں، یعنی وہ اٹھیں اور مجھے ان سے ملاقات کا موقع مل رہا ہو، تو اس دوران بھی میں چاشت کی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ یعنی چاشت کی نماز میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اس کا کیف و سرور اتنا ہے کہ میں والدین قبر سے اٹھ بھی آئیں تب بھی میں ادھر متوجہ نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت کی لذت ایسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا کہ جب کسی جنگ میں ان کو تیر گھس گیا ان کی ران میں، تو کوشش کر رہے تھے، ہڈی کے اندر چلا گیا، کوشش کر رہے تھے ان کو نکالنے کی، زور لگاتے تھے، تیر نکلتا نہیں تھا، تو تدبیریں کر رہے تھے۔ انہوں نے خود یہ تدبیر بتائی، ایسا کر لیتے ہیں کہ میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، آپ اس دوران نکال لینا۔ انہوں نے نماز کی نیت باندھی تو ساتھیوں نے تیر کھینچا۔ پہلے تو تکلیف ہو رہی تھی نا، زیادہ کھینچتے تھے تکلیف ہوتی تھی، رک جاتے تھے۔ اب جب نماز شروع کی تو نماز کے اندر انہوں نے زور لگایا، ان کو پرواہ نہیں ہے، تیر کھینچ لیا۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں وہ تیر کھینچ لیا ہے؟ یہ نماز کی حقیقت ہے، یہ نماز کی لذت ہے، عبادت کی لذت ہے۔ اور صحابی کے بارے میں بلکہ حاتم اصم
رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ نے یہ واقعہ سنا، گھر گر گیا، گھر میں نماز پڑھ رہے، بلکہ چھت سے سانپ گرا، ساتھ بچہ سویا ہوا ہے، اس کو لپٹ گیا، بچے نے شور کیا، ماں بھاگی، ادھر ادھر کے ہمسائے بھاگ کے آئے، اور یہ نماز میں مصروف ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو پھر پوچھنے لگے بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں سارے جمع ہیں؟ سب نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یعنی یہ نماز کی حقیقت ہے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام علی ہے، علی بن حسین رضی اللہ عنہ، نماز پڑھ رہے تھے تو گھر میں سینکنے کے لیے آگ جلائی یا انگارے رکھے اور نماز شروع کر دی۔ انگارے جب سلگے تو وہاں سے آگ نکلی، کمرے کو آگ لگ گئی، چھت کو آگ لگ گئی، لوگوں کو پتہ چلا، ادھر ادھر سے جمع ہو گئے سارے رات کے وقت، اور دروازہ اندر سے بند ہے، کنڈی لگا رکھی ہے، دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، دروازہ نہیں کھولا جا رہا، اور آگ نے پورے کمرے کو لپیٹ رکھا ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ شاید حضرت فوت ہو گئے ہیں، دروازہ توڑا، دیکھا اندر نماز میں مصروف ہیں۔ نماز پوری کر کے پھر سلام پھیرا۔ جب انہوں نے حیرانگی سے یہ سوال کیا کہ آپ کو پتہ نہیں آگ لگ چکی، اتنا شور شرابہ ہے، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، فرمایا میں ایک سورت شروع کر چکا تھا تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس سے پہلے رکوع کروں۔ یہ نماز کی حقیقت ہے، یہ نماز کی لذت ہے۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اور آپ ہم سوچتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم اس نماز تک کیسے پہنچیں گے؟ تبھی پہنچیں گے جب ہماری زبان پاک ہو جائے گی جھوٹ سے، غیبت سے، دھوکے سے، جب ہمارا دل تکبر سے پاک ہو جائے گا، حسد سے پاک ہو جائے گا، کینہ سے پاک ہو جائے گا، مال اور مرتبے کی محبت سے پاک ہو جائے گا، تو اس وقت ہم وہاں تک پہنچیں گے۔ جو آدمی اس سفر کو طے کر کے وہاں تک پہنچ گیا، یعنی اس نے درمیانی ساری بیماریاں صاف کرا لی، پہنچ گیا وہاں تک، عبادت کی حقیقت تک پہنچ گیا، اللہ کی محبت تک پہنچ گیا، اس کے بعد پھر اس کے لیے دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے، دنیا کا کوئی غم نہیں ہے، دنیا کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کا دل جب ان بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ حب مال ہوتی ہے۔ اب کسی سے حسد ہوا، وہ کسی دنیاوی چیز کی وجہ سے ہوگا۔ اگر اپنے اندر تکبر پیدا ہوا، اپنے پاس کسی نعمت کی وجہ سے ہوگا۔ اگر کسی کی غیبت کر رہا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ اس کے پاس کوئی اچھی نعمت آ گئی ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بولے گا، تو بنیاد دنیا کی محبت ہے۔ تو جب دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے نا، دنیا کی محبت کی وجہ سے دل دنیا کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، اور دنیا ایسی بے وفا ہے کہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ نہیں ہے۔ اب کسی بندے کے ساتھ محبت بھی ہو تو وہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے، وہاں جب پہنچے گا تو اس کو یاد کرے گا، پریشان ہوگا۔ گھر کے ساتھ اس کو محبت ہے تو گھر یہاں ہے وہاں نہیں ہے، یا اب ہے کل نہیں ہے، سواری آج ہے کل نہیں ہے، پیسہ آج ہے کل نہیں ہے۔ یعنی دنیا یہ کیونکہ فانی ہے، ہمیشہ نہیں ہے اور ہر جگہ نہیں ہے، اس وجہ سے انسان کو پریشانی لاحق رہتی ہے، یا تو اس کے ذیل ہونے کے خوف سے یا ذیل ہو جانے کی وجہ سے۔
جب اس کا دل اس دنیا سے صاف ہو کر اللہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے تو وہ غربت میں ہو اللہ اس کو ملا ہوا ہے، وہ مالداری میں ہو اللہ اس کو ملا ہوا ہے، وہ پریشانی میں ہو اللہ اس کو ملا ہوا ہے، ہر جگہ ہر حالت میں اللہ کا قرب اس کو حاصل ہے، جو دل کی اصل غذا ہے۔ اس وجہ سے اس سے ساری پریشانیاں، سارے غم اور سارے دکھ اس سے ٹل جاتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں تک جانا ہے۔ آج میں نے مضمون تھوڑا سا مشکل بیان کیا ہے، لیکن امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ میں فکر دلانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ ساتھیوں کو بھی، ہم فکر کریں اپنے اندر، ہم ظاہری اور باطنی امراض کے حوالے سے ہم نے ان کو دور کر کے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے۔ اگر ہم یہ ساتھ لے گئے، موت کے وقت ہمارے اندر حسد موجود ہوا اور غیبت کی عادت، جھوٹ کی عادت، تکبر، تو پھر یہ بیماریاں اگر ساتھ لے کر ہم دنیا سے گئے تو پھر ان بیماریوں کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ پہلے ان کا صفایا پھر آگ کے ذریعے سے ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو دھو ڈالے۔ تو ہم نے پہلے صاف کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني